مرزے پہ لعنت، مرزیوں پہ لعنت، مرزیوں پہ لعنت۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی جناب عرفان محمود برک صاحب، ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ تمام احباب ایک بار برکت کے لیے محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرمایہ اہل سنت حضرت پیر سید شجاعت حسین شاہ صاحب زیغم ختم نبوت جرنیل تحفظ ختم نبوت عظیم عاشق رسول جناب محترم ڈاکٹر پروفیسر خادم حسین خورشید الازہری صاحب پروانہ ختم نبوت عظیم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا قاری محمد افضل باجوہ صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ عظام، میں سب سے پہلے تو اپنے پیارے اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ جن کے خاص فضل و کرم سے میں قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود قادیانی مذہب پہ کروڑ لعنتیں بھیج کے سچے دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرزا مردود تے لعنت، مرزا مردود تے لعنت، مرزیاں تے لعنت، مرزیاں تے لعنت۔
رب کائنات نے میرے بچپن کے زمانے سے ہی میرے دل کے اندر ایک بات ڈال دی. میں اکثر یہ بات سوچا کرتا کہ میں خود کو اس لیے قادیانی کہتا ہوں کہ میرا دادا قادیانی ہے، میرا باپ قادیانی ہے، ساری کی ساری برادری قادیانی ہے. میں نے بھی اسی ماحول کے اندر آنکھ کھولی، پرورش پائی، اس لیے میں بھی خود کو قادیانی کہتا ہوں. سوچا کرتا اگر میرا باپ ہندو ہوتا میں بھی بتوں کو رام رام کرتا، میرا باپ عیسائی ہوتا میرے گلے میں بھی صلیب ہوتی، میں بھی 3 خداؤں کا پجاری ہوتا. میرا باپ سکھ ہوتا، میرا مذہب بھی سکھ ازم ہوتا. سوچا یہ کرتا تھا کہ مجھے حقیقت تک پہنچنا چاہیے، سچائی کو تلاش کرنا چاہیے، اور جہاں سے سچائی مل جائے ڈنکے کی چوٹ پہ اسے قبول کر لینا چاہیے. الحمدللہ یہی وہ فکر تھی، یہی وہ جستجو تھی جس نے مجھے تحقیق کے راستے پہ گامزن کر دیا. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ایک بار مرنے سے پہلے تحقیقات کرنی چاہیے. اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے سابقہ ربوہ موجودہ چناب نگر سے مرزا قادیانی کذاب کی کتابیں منگوانے اور انہیں پڑھنے کا فیصلہ کر لیا. سامعین محترم، یہاں آپ احباب کی معلومات کے لیے ہمارے سر کا تاج علماء کرام تشریف فرما ہے، محترم ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے. یہ جانتے ہیں آج قادیانی ایک دلیل پیش کرتے ہیں مرزا قادیانی کے سچا ہونے کے حوالے سے، اس کی جعلی نبوت کے بارے میں. اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مرزا صاحب نے اپنی پوری زندگی کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں. ان کتابوں کے اندر اپنی نبوت کے، اپنی رسالت کے سچے ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں، براہین پیش کیے ہیں. علماء جانتے ہیں ہم پوری دنیا کے سارے قادیانیوں کو اس بات کا چیلنج دیتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کبھی کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، نبی مصنف نہیں ہوتا، انبیاء رائٹر نہیں ہوتے. انبیاء پہ اللہ کی طرف سے
کتابیں نازل کی جاتی ہے تو پتہ لگ گیا کہ مرزا کذاب کا کتابیں لکھ دینا ہی اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، مرزا لانتی تے لعنت، مرزیت لعنت۔ اس نقطے کو یاد رکھیے گا، بڑا قیمتی نقطہ ہے، یاد رکھیے گا۔ زندگی کے کسی موڑ پہ اگر قادیانی افکار سے حادثہ پیش آ جائے، کسی موڑ پہ کسی مرزائی سے گفتگو ہو جائے، اسے یہ دلیل دیجئے کہ تمہارے مرزا قادیانی کا کتابیں لکھ مارنا ہی اس کے بہت بڑے کذاب ہونے کی دلیل ہے۔ خدا کی قسم ہمارا تجربہ ہے، قادیانی زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، ہمارے علماء کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ تو رب کائنات کے خاص فضل و کرم سے جب میں نے مرزا قادیانی کذاب کی غلیظ کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، جن کتابوں کے اندر اس بے ایمان نے پاک پروردگار کو گالیاں دی تھی، جن کتابوں کے اندر اس کذاب نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں بکواسات کی تھی، جن کتابوں کے اندر اس ملعون نے سرور کائنات کی شان میں بکواسات کی تھی، جن کتابوں کے اندر اس کذاب نے میرے نبی کے اہل بیت اطہار کو گالیاں دی تھی، جن کتابوں کے اندر اس کذاب نے میرے نبی کے صحابہ کرام کو گالیاں دی تھی، جن کتابوں کے اندر اس کذاب نے قرآن پاک کے اندر تعریفات کے طوفان کھڑے کیے تھے، جن کتابوں کے اندر اس کذاب نے احادیث رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، رب کائنات کا یہ مجھ پہ خاص فضل ہوا، کرم ہوا، میں جیسے جیسے مرزا کذاب کی غلیظ کتابوں کو پڑھتا چلا گیا، ویسے ویسے مرزا کذاب سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے تمام بخیے ادھرتے چلے گئے اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گئے۔ الحمدللہ میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے مرزا کذاب پہ کروڑوں لعنتیں بیچی اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت میرے قبول اسلام کے حوالے سے جو بیس تھی، بنیاد تھی، میرے بچپن کے زمانے کا دیکھا ہوا وہ مبارک خواب تھی، وہ مطہر خواب تھی، جس خواب کے صدقے سے، جس خواب کے وسیلے سے پاک پروردگار نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آپ احباب کے ایمان کی تقویت کے لیے اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ اس دور کی بات ہے جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ میں ایک بار سویا، میرے مقدر جاگ اٹھے، میں نے خواب میں دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے گھروں کے اندر پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں تشریف لاتے ہیں تو پیارے آقا ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، لیکن جیسے ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجنا چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب قادیانی کتب کو پڑھتا ہوں، قادیانیت کے حوالے سے تحقیقات کرتا ہوں، اپنے اس خواب کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں آخر کیا وجہ تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سب کے گھروں میں تشریف لے جاتے چلے گئے، تشریف لے جاتے چلے گئے، لیکن جب آگے ایک قادیانیوں کا مکان آیا تو سرور کائنات نے قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کر دیا؟ میرے آقا قادیانیوں کے گھر میں کیوں نہ تشریف لے گئے؟ قادیانیوں کو جا کے پھل کیوں نہ دیے؟ اسی ایک نقطے پہ جب غور کرتا ہوں، جب فکر کرتا ہوں، یقین جانیے گا یہی بات سمجھ آتی ہے، چونکہ قادیانیت اس کائنات کے بدترین غلیظ ترین کفر کا نام ہے، شیطنت کا نام ہے، ضلالت کا نام ہے، شرارت کا نام ہے، زندیقیت کا نام ہے، کائنات کی سب سے بڑی گندگی کا نام ہے، اور خدا کی قسم اللہ کے انبیاء کبھی بھی ایسی گندی جگہوں کے پاس جا کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمایا کرتے۔ مرزے تے لعنت، مرزے شرابی تے لعنت، مرزے چرسی تے لعنت، مرزیہ تے لعنت۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف فرما رہتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے۔ میرا یقین کامل ہے کہ در حقیقت سرور کائنات کی نگاہ کرم فرما دینا اور تبسم فرما دینا در حقیقت یہی میرے قبول اسلام کا باعث بن گیا۔ الگ بات ہے، الگ بات ہے، الگ ٹاپک ہے کہ میرے قبول اسلام کے بعد ہماری فیملی کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے جو مخالفت کی تدو تیز آندھیاں چلی اور ایمان کے چراغ کو بجھا دینے والے ایسے ایسے سیلاب آئے، ایسے ایسے طوفان آئے، اگر ان میں حائل پاک پروردگار کی عطا کردہ ثابت قدمی، اگر ان میں حائل سرور کائنات کی نگاہ کرم نہ ہوتی، ہو سکتا تھا قادیانیوں کی ان چیرہ دستیوں سے، قادیانیوں کے ان مظالم سے میرا ایمان چراغ سحری کی طرح ٹمٹمانے کے بعد کبھی کا گل ہو چکا ہوتا، اور نعوذ باللہ میں دوبارہ مرتد ہو چکا ہوتا۔ قادیانی جیسے جیسے مظالم کے پہاڑ توڑتے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، سرور کائنات کی نگاہ کرم سے میرا ایمان شاہین بن کے مزید بلندیوں پہ پہنچتا جاتا۔ وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے، الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا، گھر میں تبلیغ کرتا رہا۔ میری پیاری والدہ محترمہ مرحومہ خدا غری کے رحمت کرے، اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل مرزیت پہ لانتے بیجی اور اسلام قبول کر لیا، الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک بھائی مسلمان ہوا، پھر دوسرا مسلمان ہوا، پھر تیسرا، ود فیملی مرزیت پہ لانتے بیچ کے اسلام قبول کیا۔ پروردگار کا
فضل و کرم، اس کا احسان کہ میرے والد محترم نے 75 سال مرزائیت کی غلاظت میں گزارنے کے بعد 3 ماہ قبل مرزائیت پہ لعنت بیچ کے آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اس کی عطا ہے. سامعین محترم، یہاں آپ احباب کی معلومات کے لیے گھر کے بھیدی کی حیثیت سے قادیانیت کے کچھ سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، نقاب سرکانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، مرزا قادیانی قذاب نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، خود کو اللہ کا نبی کہا، اس دور سے لے کے آج کے دن تک علماء مرزائیت کے کفر کو، شیطنت کو، ضلالت کو، خباثت کو آپ کے سامنے بیان کرتے چلے آئے. مرزائیت کے حوالے سے ان کی خطرناکیوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلے آئے. افسوس کی بات یہ ہے، اس دور سے لے کے آج کے دن تک ایک طبقہ مسلسل چلتا آیا جو مرزائیوں سے یاری کرتا رہا، جو مرزائیوں کے گھروں کے جا کے کھانے کھاتا رہا، جو مرزائیوں سے یارانے پالتا رہا، دوستانے پالتا رہا. علماء نے ایک دو بار نہیں، لاکھوں بار تمہیں بتایا، لوگوں یاد رکھو، جو بے ایمان رب کائنات کا لحاظ نہیں کرتا، جو بے ایمان سرور کائنات کا لحاظ نہیں کرتا، خدا کی قسم ہے کبھی بھی تیرا لحاظ نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا. بریلی کے تاجدار کا فتویٰ پڑھ لو، ایک ایک لفظ مرزائیت کی شارت پہ خنجر کی حیثیت رکھتا ہے. بریلی کے تاجدار نے یہ فتویٰ دیا، لوگوں قادیانی بھی کافر ہے، اور جو طبقہ قادیانیوں سے یاری کرے، محبت کرے، یارانے پالے، ان کو سلام کرے، ان کے جنازے جا کے پڑھے، ان سے تعلقات کو جائز سمجھے، انہیں مسلمان کہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تو پھر سن لو، جس طرح مرزائی کافر ہے اس طرح مرزائی نواز بھی کافر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرزا تیلانا، مرزا تیلانا، مرزائی نوازہ تیلانا، مرزائی نوازہ تیلانا، مرزائیہ تیلانا. اس حقیقت کو جان لیجئے، جو اللہ پاک کا نہ بن سکا، جو سرور کائنات کا نہ بن سکا، خدا کی قسم ہے کبھی بھی ہمارا بن سکتا نہیں ہے. میرے بچپن کے دور کی بات ہے، گرمیوں کا مہینہ تھا. میرا دادا جس کو مرزائی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، کیونکہ اس نے بچپن کے زمانے میں قادیان کے اندر جا کے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی مان لیا تھا. مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کسی نے مرزا قادیانی کو مرزائیت کی حالت میں دیکھ لیا، اس پہ ایمان لے آیا، قادیانی بکتے ہیں، معاذ اللہ وہ صحابی رسول بن جاتا ہے. گرمیوں کا مہینہ تھا، ہمارے گھر میں میرے دادے کا ایک مسلمان دوست جب اس سے ملنے کے لیے پہنچا، میرا بچپن کا زمانہ تھا، مجھے دادے نے پاس بلایا، کہا جاؤ دادی سے جا کے کہو ایک غیر احمدی ملنے کے لیے آیا ہے.
ایک مسلمان مہمان ملنے کے لیے آیا ہے، دادی سے کہو کہ شربت بنائے۔ مجھے قریب کیا، میرے کان میں کہنے لگا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ جب میں دادی کے پاس پہنچا، جا کے دادے کا پیغام بتایا، یقین جانیے گا میری دادی نے ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا، شربت کو مکس کیا۔ جب شربت بن گیا، اس نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا۔ میرا بچپن تھا، مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا گندی حرکت کی ہے کہ شربت کے اندر تھوک کو شامل کر دیا۔ دادی نے مجھے ڈانٹا، کہا اپنی زبان بند رکھنا، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان طبقہ ہے یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول جناب مرزا صاحب کو نہیں مانتا، اس لیے ان سے نفرت کا، غصے کا، غم کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر، ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر گندگی بھی ڈالتے ہیں، پیشاب بھی ڈالتے ہیں، غلاظت بھی ڈالتے ہیں، تھوک بھی ڈالتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں روحانی طور پہ تسکین ملتی ہے۔ جب میں شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا، دادے کے دوست نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا تکلف کیا؟ دادے نے کہا اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، آپ میرے پیارے بھائی ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری تھی۔ اب وہ سادہ لو اسے قادیانی کا اعلیٰ اخلاق سمجھ کے وہ تھوک ملا شربت پی گیا۔ یہ ہے قادیانیت کی حقیقت، یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ، اصل روپ۔ وہ قادیانی پادری جو چران نگر سابقہ ربوہ سے لاہور کے اندر مرزائیوں کی ایک میٹنگ کے اندر آیا تھا، جس میٹنگ کے اندر میرے بچپن کے زمانہ میں میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس مرزائی پادری کی وہ بات آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، جس نے مرزائیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا او میرے احمدی بھائیوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم جسے اللہ کا نبی کہتے ہو، اللہ کا رسول کہتے ہو، یہ مسلمان طبقہ اس پہ لعنتیں بیچتا ہے، اس کو کافر کہتا ہے، اس کو کذاب کہتا ہے۔ اس لیے تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ایک طرف کھپرا سام جا رہا ہو، دوسری طرف مسلمان جا رہا ہو، تمہیں موقع مل جائے، تم سام کو چھوڑ کے پہلے مسلمان کو نقصان پہنچانا۔ ہاں ظاہری طور پہ بڑی محبت سے بات کرنی ہے، ظاہری طور پہ بڑے پیار سے بات کرنی ہے، اپنے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت رکھو، غصہ رکھو، بغض رکھو، اور جہاں کہیں ہو سکے انہیں ڈنگ مارنے سے باز نہ ہو۔ یہ ہے ان کا اصل چہرہ۔ مجھے بتائیے کیا آج کے بعد مرزائیوں کے گھروں میں جا کے کھانے کھاؤ گے؟ سچ بات کیجئے گا، آج کے بعد مرزائیوں سے یاری کرو گے؟ ان سے لین دین رکھو گے؟ مراسم پالو گے؟
یارانے پالو گے۔ او یاد رکھنا یہ بات طے شدہ ہے، سرور کائنات کے دشمن سے یاری کرنے والے کا انجام انتہائی برا ہوتا ہے، اس کا خاتمہ اسلام پہ نہیں ہوتا بلکہ کفر پہ ہوتا ہے۔ اس لیے قدر کیا کرو، ایمان تھالی میں مل گیا، گھر بیٹھے مل گیا۔ خدا کی قسم اس دھرتی میں ایمان سے بڑھ کے اور کوئی قیمتی شے نہیں ہے۔ ایمان چلا گیا، لٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اس جہان میں بھی بیڑا غرق ہو گیا، اگلے جہانوں میں بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ ایمان کی بات کیجئے، کیوں مرزائی کا سب سے پہلا وار ایمان پہ ہوتا ہے۔ ہم نے پورے پاکستان کے دورے کیے، جہاں جہاں مرزائیت کثرت سے تھے، جہاں جہاں مرزائیوں کی کثرت تھی، ہم نے دیکھا اس کے گرد و نواح ماحول، جو مسلمان ان سے یاری کرتے تھے، تعلقات رکھتے تھے۔ خدا کی قسم ہم نے کتنے ایسے دیکھے ظاہری طور پہ خود کو مسلمان کہتے تھے، جب بات ہوئی کہنے لگے جناب آپ تو مرزائیوں کو ایسے ہی کافر کہتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو روزے رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں۔ وہ کتنے ایسے جو مرزائی تو نہ ہوئے، مرزائیوں سے رفاقت کا نتیجہ یہ نکلا مسلمان بھی نہ رہے، مسلمان بھی نہ رہے۔ ایک دو نہیں ہے، آپ میرے ساتھ نارووال چلیے۔ نارووال سے شکرگڑھ روڈ پہ ایک گاؤں ہے، میادی نام ہے۔ چند ماہ پہلے ہم نے میادی کا دورہ کیا، وہاں پہ 98% آبادی مرزائیوں کی تھی۔ ایک دوست لے گیا، ہم نے وہاں پہ دورہ کیا، گھر گھر گئے، لوگوں سے ملے، ایک ڈیرے پہ جمع غفیر اکٹھا کیا مسلمانوں کا۔ جب اس سے سوالات کیے تو ان مسلمان نام نہاد مسلمانوں میں سے 99% نے یہی بات کہی کہ جناب یہ ہمارے ساتھ مرزائی ہیں، 5 وقت اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، معاذ اللہ مسلمان ہیں۔ یہ آپ کے بالکل قریب کی بات کر رہا ہوں، نہیں دل یقین کرتا جا کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، پورے پاکستان کے دورے کرتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے انہیں پتا ہے ہائے کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ صورتحال یہ ہے۔ میں آپ دوستوں کو اپنے ساتھ فکر کے اعتکاف میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ ایک انتہائی اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ یہ حقائق ہیں، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جن سے ثابت ہے، حقائق موجود ہیں جن سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کو ظالم انگریز نے پیدا کیا۔ آپ لندن کی انڈیا آفس لائبریری کی وہ رپورٹ دیکھ لیں جس کے اندر یہ مینشن ہے کہ مرزا قادیانی کو انگریزوں نے پیدا کیا۔ یہ میرے پاس سٹیج پہ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 6 ہے، چرام نگر سے کتاب پرنٹ ہوئی، لکھنے والا قادیان کا چمکادڑ مرزا کذاب ہے۔ کتاب کا سوا نمبر 380 ہے، کھول کے دیکھ لو، نہیں یقین آتا خود پڑھ لو، مجھے بتائیے۔ محترم ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، پوچھ کے دیکھو اسلام کی جڑ ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کے وہ 2 بنیادی ستون ہے جس کے اوپر اسلام کی ذیشان چھت قائم ہے۔ پہلا اللہ کی اطاعت، دوسرا رسول کی اطاعت،
باقی ساری اطاعتیں اسی سے نکلتی ہیں، جڑ ہے، بنیاد ہے، بیس ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ سنو مرزا قادیانی اس کتاب کے اندر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا یہ رہا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالی کی اطاعت کریں، دوسرے اس سلطنت کی جسے حکومت برطانیہ کہتے ہیں۔ معاذ اللہ کیا کہتا ہے؟ اسلام کا دوسرا حصہ کیا کہتا ہے؟ پہلا کہتا ہے اللہ کی اطاعت، دوسرا کہتا ہے انگریزوں کی اطاعت، گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے اور ظلم کسے کہا جائے گا؟ کتا کھانے والی قوم کو، سور کھانے والی قوم کو، شرابیں پینے والی قوم کو، ماں بہن بیٹی سے منہ کالا کرنے والی بے غیرت قوم کو رسول کی سیٹ پہ لا کے بٹھا دیا، پیغمبر کی سیٹ پہ لا کے بٹھا دیا۔ وہ پتہ یہ لگ گیا یہ انگریزوں کا پٹھو ساری زندگی انگریزوں کے ہی گیت گاتا رہا۔ میرا یہ سوال ہے، مجھے آپ نے بتانا ہوگا، مجھے بتائیے انگریزوں نے فقط مرزا قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کروایا، پیسے دے کے، جگیرے دے کے، جائیدادیں دے کے اس بے ایمان نے میرے نبی کے ختم نبوت کے تاج پہ حملہ کر دیا، میرے نبی کے ختم نبوت کے تخت پہ حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا فقط اکیلا تھا، فقط ایک تھا، ایک نے دعویٰ کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انگریزوں نے کہا چل بچے جمہورے جو ہم کہتے ہیں کر، انگریزوں کے کہنے سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ میرا سوال یہ ہے، میرا رونا یہ ہے، آپ کے پسرور کے اندر جو مرزائی ہیں کون لوگ ہیں؟ مرزا تو اکیلا تھا۔ آپ کے ناروال کے اندر جو مرزائی ہے کہاں سے آ گئے؟ مرزا تو اکیلا تھا۔ سیالکوٹ کے اندر مرزائی کہاں سے آ گئے؟ لاہور کے اندر مرزائی کہاں سے آ گئے؟ وہ گاؤں کے گاؤں مرزائیوں کے کہاں سے آ گئے؟ پورے پاکستان کے اندر مرزائیت کا فتنہ کہاں سے آ گیا؟ آج دنیا کے اندر کون سا ملک ایسا ہے، کون سا خطہ ایسا ہے، کون سا شہر ایسا ہے جہاں پہ مرزائیت اس کا وجود نہیں ہے؟ کہاں سے آ گئے؟ کون طبقہ ہے؟ کون لوگ ہیں؟ حقیقت تک پہنچیے، آنکھیں کھولیے اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ یہ سارے کے سارے پہلے مسلمان تھے۔ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں پہلے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ ہائے ایمان لوٹا گیا، ایمان برباد کیا گیا، جہالت کے نام پہ پیسے دے دے کے، ویزے دے دے کے، لڑکیاں دے دے کے، کائنات کی سب سے عظیم دولت ایمان چھین لیا گیا۔ ہائے لٹ گئے، برباد ہو گئے، سارے ہمارے اپنے ہیں، سارے اسلام کی لٹی ہوئی متاع ہے۔ الگ موضوع ہے، ٹائم نہیں ہے، میرے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب تفصیلی بیان کریں گے۔ میں آپ کو بیان نہیں کر رہا، تقریر نہیں کر رہا، سینے کے زخم ہیں، سینے کا کباب ہے جو آپ کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ سے وعدہ لے کے اٹھوں گا۔ اے مسلمان، اگر مرزائی اپنے جھوٹے مذہب کے لیے کام کرتا ہے، تجھے وعدہ کرنا ہوگا اپنے سچے دین اسلام کے دفاع کے لیے، نبی کائنات کی ناموس کے پہرے کے لیے، ختم نبوت کے پہرے کے لیے
تو بھی کام کرے گا۔ مجھے افسوس یہ ہوا کتنا زرخیز علاقہ ہے، عشاقان رسول ہیں، ختم نبوت کی پہلی کانفرنس، ختم نبوت کا پہلا پروگرام، جا کے مرزائی سے پوچھ ایک ہفتے کے اندر کتنی میٹنگز کرتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں۔ میرے لوہے آفزا پہ یہاں مرزائیوں کی ایک ڈائری ہے، الاثر اس کا نام ہے، اس کا واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، سفر کر رہے تھے، عمر والے ہیں، عدیل عمر کے ہیں، اگلی سیٹ پہ ایک مرزائی بیٹھا تھا، بوڑھا مرزائی بیٹھا تھا، 7 نوجوان تھا، اس نوجوان کو وہ مرزائی پریچنگ کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا۔ جناب امام مہدی آگئے، مسیح موعود کا ظہور ہو چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ مرزا صاحب بڑے نیک تھے، اللہ والے تھے، انہیں ماننا چاہیے وگرنہ ہلاکت ہے۔ پیچھے سے وہ ختم نبوت کا مجاہد، اس نے جب سنا مرزائی کو گریبان سے پکڑا، 2-3 اس کو لگائی اور اسے کہا، او بے ایمان، کیا تجھے پتا نہیں ہے پاکستان کا لا ہے، دفعہ 298C ہے کہ کوئی مرزائی 1984 کا امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے کہ کوئی مرزائی کسی مسلمان کو تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تو نے قانون کو توڑا ہے، بس سے اتارا، تھانے گئے، 7 بس کے 3-4 افراد وہ بھی چلے گئے۔ اس مرزائی کے ہاتھ سے ایک ڈائری برآمد ہوئی جس کا نام الاسد ڈائری ہے، میرے پاس وہ ڈائری گھر میں موجود ہے۔ اس ڈائری کا ایک ورق جب ہم نے دیکھا، حیرت میں غوطہ زن ہو گئے، پریشانیوں میں غوطہ زن ہو گئے۔ وہ مرزائی ایک دن کی رپورٹ ہے، ایک دن کی ڈائری کا ایک ورق جب کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا، آج احمدیت دین حق کی پریچنگ کے لیے 10 بندوں سے ملا، 10 بندوں سے ملا، 10 میں سے 6 نے صاف انکار کر دیا، میری بات نہیں سنی۔ ان 4 میں سے میری بات انہوں نے سنی، میرے دلائل کو غور سے سنا، مجھ سے لٹریچر بھی لیا، اور ان 4 میں سے 2 نے تو دوبارہ ملنے کا بھی وعدہ کیا ہے، اپنے نمبرز بھی مجھے دیے ہیں۔ اگلی ملاقات میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ دونوں مرزائی ہو جائیں گے۔ ایک دن کا ورق، ایک دن کی کارکردگی، خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پڑھیے نیٹ پہ، تحقیق کیجئے، مرزا مسرور احمد قادیانی جو مرزائیوں کا 5واں گماشتہ ہے، 5واں خلیفہ ہے، جس کو مرزائی معاذ اللہ امام حسن کہتے ہیں، اس نے لندن کے اندر بیٹھ کے اس سال جلسہ سالانہ میں مغل پورہ لاہور کی اس 100 سالہ بوڑھی عورت کو سیلوٹ کیا، خراج تحسین پیش کیا، اپنی تقریر میں کہا، احمدیو، ہم لاہور کی اس 100 سالہ بوڑھی عورت کو سیلوٹ کرتے ہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر 100 سالہ زندگی کے اندر 100 افراد کو مرزائی کیا ہے، 100 افراد کو مرزائی کیا ہے۔ ہم نے تحقیقات کی، ریسرچ کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اب تک 100 سے زیادہ لوگوں کو مرزائی کر چکی ہے۔ طریقہ واردات یہ ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، ایک ہاتھ میں بخاری شریف ہے، گھروں میں جا کے لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے، اسلام کے نام پہ ان کی مدد کرتی ہے، ویزے لگواتی ہے، نوکریاں لگواتی ہے، شادیاں کرواتی ہے۔ اس طرح اسلام کے نام پہ دھوکے سے، دجل سے، فریب سے لوگوں کے ایمان کو برباد کرتی ہے۔ میرے ساتھ لاہور گارڈن ٹاؤن چلیے،
کاٹن ٹاؤن کا علاقہ ہے، وہاں پہ سکینس کالج ہے، سکینس کالج کے اندر 2 لڑکیاں، دونوں سگی بہنیں ACCA کر رہی تھیں. ان کا پروفیسر جو بڑا مردود قسم کا مرزائی تھا، دونوں بچیوں کو پریچنگ کی، تبلیغ کی، مرزائیت کے کفر کے انجیکشن دماغوں میں ایسے لگائے ایمان کو موت کے گہرے پانیوں میں غرق کر دیا. ہائے گھر میں خبر ہوئی، برادری میں خبر ہوئی، باپ لے کے کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے. میرے گھر میں 2 بار آئے، ان کے گھر میں 2-3 بار میں گیا. مرزائیوں کی کتابیں لے جا کے ان کے کفر کو، شیطنت کو، ضلالت کو ان کے سامنے پیش کیا. بتایا جس کو تم اللہ کا نبی کہتی ہو، خدا کی قسم ہے شریف انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. بڑا سمجھایا، بات بھیجے نہ میں نہ پڑی. پتہ یہ لگا جادو کے اٹیک بھی ہوئے. اب ہوا کیا، ایک روز دونوں بچیاں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی، ACCA کر رہی تھی، پڑھنے کے لیے نکلی. شام ہو گئی، واپس نہ لوٹی. اگلا دن، اس سے اگلا دن تلاش شروع ہوئی. پتہ لگا کالج نہیں پہنچی. سہیلیوں سے پتہ کیا، پتہ لگا ان کو بھی معلوم نہیں ہے. پورا پاکستان چھان مارا. 1-2 دن نہیں، 1.5 ماہ کا عرصہ بیت گیا. بچیاں لاپتہ، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا. کدھر گئی؟ جب 1.5 ماہ کے بعد بڑی بیٹی کی کال انگلینڈ کے نمبر سے باپ کے موبائل پہ آئی. بچی نے کہا پاپا آپ کو پتا تھا ہم دونوں نے احمدیت کو قبول کر لیا ہے. پاکستان کے اندر ہمارے ایمان کو خطرہ تھا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا زندگی کے باقی ایام کو انگلینڈ کی پاک فضاؤں میں جا کے بسر کریں گی. وہاں پہ ہمیں ہمارے حضور مل چکے ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا کبھی پاکستان لوٹ کے نہیں آئیں گی. یہ کہا موبائل کٹ گیا، نمبر آف ہو گیا. باپ رو رو کے دل کا مریض بن چکا ہے، ماں رو رو کے اندھی ہو چکی ہے. ہائے 2 ہی بچیاں تھیں، دونوں کے ایمان کو مرزائی درندے لے گئے. بچیاں بھی لے گئے، ایمان بھی لے گئے. میں نے بچیوں کے باپ سے پوچھا برا نہ منانا، میری بات کا جواب دینا، سینے کے کام ہیں. بتا تو یہ کہتا ہے بچیوں کی بڑے ناز و نم سے تربیت کی، بچیوں کو بڑی محبتوں سے، بڑے چاؤں سے، بڑے ارمانوں سے انہیں پالا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، چھوٹی گاڑی اپنے پاس رکھی، بڑی گاڑی بچیوں کو دی. اوے مجھے بتا کیا کبھی ختم نبوت کے حوالے سے، کیا کبھی مرزائیت کے فتنے کے بارے میں بچیوں کو آگاہ کیا تھا؟ سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا نہیں، خود نہیں پتا تھا بچیوں کو کیا بتاتا. جمعے پڑھتا ہوں بدل بدل کے، کبھی کہاں. میں نے آج تک کبھی کسی جمعے کے بیان میں خطیب صاحب سے ختم نبوت کی بات نہیں سنی، مرزائیت کے بارے میں نہیں سنا. یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے. پھر مجرم ایک اور بھی طبقہ ہے، کریٹیسائز نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا. یاد رکھو علماء حق نے مرزائیت کے وجود سے لے کے آج کے دن تک مرزائیوں کو ناکو چنے چبوائے ہیں. گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، شہروں میں مرزائیت کا رد کیا ہے. میری مراد وہ طبقہ ہے. زندگیاں بیت جاتی ہیں، ایسے گاؤں ہیں کبھی ختم نبوت کا پروگرام نہیں ہوا، کبھی ختم نبوت پہ جمعہ نہیں پڑھوایا. یقین نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لو، جانتے ہیں اگر صورتحال یہ نہ ہوتی آپ کو یہ دن بھی دیکھنا
نصیب نہ ہوتا۔ علماء حق کی ایک جماعت نے اپنی زندگانیوں کو مرزائیت کے فتنے کے خلاف خرچ کیا ہے، شک نہیں ہے، لیکن جیسا کام ہونا چاہیے تھا ویسا کام نہیں ہوا۔ میں میادی گیا، گرد و نواح لوگوں سے پوچھا بتاؤ کیا آپ کے علاقوں کے اندر کبھی ختم نبوت کا جلسہ ہوا، کبھی ختم نبوت کا پروگرام ہوا؟ عمریں بیت گئیں، داڑیاں سفید ہو گئی، کہا کبھی بھی ختم نبوت کا پروگرام نہیں سنا۔ پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے، پھر لوگ مرزائی ہوتے ہیں۔ میں نے میرے پاس کتنے کیس لائے گئے، پہلا تعلق دعوت اسلامی سے تھا، مرزائی ہو گئے، پہلا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا، مرزائی ہو گئے۔ میرے ساتھ لالیاں چلیے، تحصیل لالیہ کا سابقہ جماعت اسلامی کا صدر محمد اعظم لونا ود فیملی مرزائی ہوا۔ میں نے فرید پراچس کو فون کیا، میں نے کہا شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، بے غیرتی کی انتہا ہو گئی، اس پکھنڈ بازی کو ختم کرو یا مرزائیت کے خلاف کام کرو۔ تمہارے اپنے صدر مرزائی ہو رہے ہیں، توبہ کرو، کہیں تیری خبر نہ آ جائے کہ تو بھی مرزائی ہو گیا۔ ختم نبوت کا کام کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے مرزائی کام کرتا ہے، مٹی یہی ہے، زمین یہی ہے، پانی یہی ہے، اسی مٹی پہ کافر نے محنت کرنی ہے، اسی مٹی پہ مسلمان نے محنت کرنی ہے۔ دنیا کا اصول ہے جو محنت کرے گا لے جائے گا۔ یقین جانیے الگ موضوع ہے جو مجھ سے پہلے حضرت علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، گولڈا کے تاجدار اعلیٰ حضرت کا وہ عظیم قول بیان فرما رہے تھے۔ گولڈا کے تاجدار نے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں جو شخص ختم نبوت کے تفوس کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ سید کائنات سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے محسوس کیا ہے زندگی کے بڑے بڑے موڑوں پہ، بڑے بڑے مشکل مراحل پہ، جب امپاسبل تھا وہاں پہ کام کرنا، خدا کی قسم ایسی سرور کائنات کی مدد اترتے وہاں پہ دیکھی کہ ہم نے ایک قدم ختم نبوت کے دفاع کے لیے جب اٹھایا، اللہ کی رحمت 10 قدم آئی۔ دس قدم آئی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، کچھ کرو گے تو صحیح، کچھ کرو تو صحیح، تبھی تو مدد آئے گی۔ کچھ کرو گے نہیں کیا ہوگا؟ ہماری کام کی مثال اور مرزائیوں کے کام کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، یہ ہے کہ مرزائی مانا بڑا کام کرتے ہیں، ان کا اپنا ٹی وی ہے، MTA، اپنا ریڈیو ہے، اپنی پریسیں ہیں، دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں انہوں نے قرآن پاک کا تحریف شدہ ترجمہ پرنٹ کروایا۔ پوری دنیا کے اندر مرزائی کام کر رہا ہے، نوکریاں دے کے، چھوکریاں دے کے، پیسے دے کے، ویزے دے کے مسلمانوں کو برگلا رہا ہے۔ یقین جانیے ہمارے کام مانا کے کم ہے، ختم نبوت کا کام کرنے والا طبقہ مانا کے کم ہے، لیکن ہمارے کام کی مثال اور مرزائیوں کے کام کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح وہ کتیا ہے جو بچے تو زیادہ دیتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی، ڈھونڈنے سے بھی اتنے نہیں ملتے جتنے وہ چنتی ہے۔ ہمارے کام کا مانا کم ہے، اثرات زیادہ ہے، ہمارا کام تھوڑا ہے، اللہ کی رحمت سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ شرط ہے کام کرنے کی،
میں پیلو میں استھل گیا. پیلو میں استھل وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ مرزا قادیانی قذاب نے اپنے دور میں ہی مرزائیت کے پنجوں کو کاٹ دیا تھا. کنویں کھدوا کے وہاں پہ پیسہ دے کے، بکریاں دے کے، بھینسیں دے کے، چارپائیاں دے دے کے لوگوں کے ایمانوں کو ذبح کیا گیا. لوگوں کا تعلق گنبد حضرہ سے توڑ کے مرزائیت سے جوڑا گیا. صورتحال یہ تھی، ہم نے وہاں پہ چند لوگوں کو تیار کیا. ہم نے کہا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آئے گی. انہوں نے ختم نبوت کے وہاں پہ کچھ پروگرامز کروائے. جن خطبہ کو بلایا گیا، افسوس کی بات ہے تیاری نہیں تھی، یا ڈر تھا یا خوف تھا، کیونکہ پورے پیلو وینس تھل گرد و نواح کے علاقوں میں مرزائیت کی چودراہٹ تھی. اور مرزائیوں کا کہنا تھا جس کسی نے یہاں پہ آ کے ختم نبوت کی بات کی، مرزائیت کے خلاف بات کی، زندہ واپس نہیں جائے گا. خطبہ پہنچے لیکن بغیر ختم نبوت کی بات کیے واپس آ گئے. مرزائیت کے خلاف بات کیے واپس لوٹ گئے. ہمیں پتا چلا، ہم نے کہا ہم آئیں گے. اور یاد رکھو جس دن سے اسلام قبول کیا ہے، خدا کی قسم سر پہ کفن باندھ رکھا ہے، شہادت آرزو ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. میرا ایمان ہے سرور کائنات کا ہاتھ مبارک پشت پہ آتا ہے. میں نے کہا میں آؤں گا، سر پہ کفن باندھ کے آؤں گا. اعلان کر دو پورے علاقے میں ایک ہی جمعہ ہوگا اور کہیں جمعہ نہیں ہوگا. جو پیلو وینس تھل کی سب سے بڑی مسجد تھی، وہاں جمعے کا انتظام کر دیا گیا. اوپر کے سپیکر بھی کھول دیے گئے. 2012 کی بات ہے، جنوری کا مہینہ ہے، جب میں نے ختم نبوت پہ بات کی. پورے پیلو وینس تھل کے اندر مرزائیت کے کفر کو، شیطنت کو، ضلالت کو، خباثت کو جب دست بان کیا، مرزائیوں کی کتابیں کھول کھول کے، ان کے ریفرنسز دکھا دکھا کے مرزے کو قذاب ثابت کیا. اہل علاقہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. مرزائی نوازوں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہی توبہ کی. جب بیان ختم کر چکا، باہر نکلا، باہر مرزائی گنے لے کے، پستولے لے کے، ڈنڈے لے کے سامنے آ گئے. کہا تم نے ہمارے مرزا صاحب کے خلاف کیا باتیں کی ہیں؟ میں نے کہا سنو، کانوں کے پردے کھول کے سنو. اگر ماں کا دودھ پیا ہے، میں نے جو دلائل دیے، میں نے جو باتیں کی، تمہاری کتابوں سے کی، تمہاری گندگی تمہارے سامنے کھول کے بیان کی. ماں کا دودھ پیا ہے، آؤ آ کے بحث کرو. بحث کر لو، مناظرہ کر لو. ختم نبوت پہ نہیں، ختم نبوت پہ شک کی بنیاد پہ تو مناظرہ کرنا ہی کفر ہے. مناظرے کا موضوع ہوگا مرزا قادیانی قذاب ہے، جھوٹا ہے. جاؤ مناظرہ کر لو. اگر مرزا قادیانی کو کائنات کا سب سے بڑا کافر ثابت نہ کیا، تمہارے ڈنڈے کیا لکھ کے دوں گا. مجھے پیلو وینس تھل سے باہر جانے نہ دیا جائے، یہیں پہ گولی مار دی جائے. آؤ آؤ تو صحیح، میں ویٹ کرتا ہوں. نہیں جاؤں گا. انہوں نے ٹیلی فون کیے. چنام نگر کا مرزائیوں کا بہت بڑا پادری ہے جس کا نام ہے ظہور احمد قادیانی. ان کا بہت بڑا مربی ہے، جامعہ احمدیہ کا مربی ہے. دوسرا وہاں کا مقامی مربی سرفراز احمد. یہ دونوں آ گئے. رات 8:30 کا ٹائم، 8:30 بجے جہاں پہ مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، وہ بھی مسلمان کا گھر نہیں تھا، مرزائی کا ڈیرا تھا. جو پیلو وینس تھل کا چودھری تھا ظہور علی کھپا، اس کی بیٹھک کے اندر
ڈیرے کے اندر مناظرہ ہوا. مناظرے کے اندر ایک طرف وہ مرزائیوں کا صدر ظہور علی تھا، ساتھ اس کا بھائی پوری مرزائیت کا، وہاں کا تھل کا پوری مرزائیت کا فنانس سیکرٹری لیاقت علی پٹواری دونوں آ گئے، ساتھ 15-20 مرزائی آ گئے. ادھر سے بات کرنے والا میں اکیلا تھا، ادھر ان کے چوٹی کے 2 مربی 2 صدر تھے. الحمدللہ رات کو 8:30 بجے گفتگو شروع ہوئی جو رات کے 2 بجے تک چلی. 2 بجے تک مرزا قادیانی کو کائنات کا سب سے بڑا، سب سے گندا، سب سے غلیظ کافر ثابت کیا. مرزائی کتابیں کھول کھول کے الحمدللہ مرزائی مربی مبہوت ہو گئے، غائب و حاضر ہو گئے. الحمدللہ رات کو 2 بجے وہاں سے دم دبا کے بھاگے. جب وہ بھاگے میں نے مزید ان دونوں صدروں کو، مرزائیوں کے صدروں کو پریچنگ کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا. آخر کار جب فجر کا ٹائم ہوا ادھر سے مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کا یہ پیاری صدا فضاؤں میں بلند کی. ادھر سے مرزائیوں کا پورے تھل کا صدر ظہور علی کھبا، اس نے ود فیملی مرزائیت پہ لانتے بیچی اور اسلام قبول کر لیا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. موضوع بڑا لمبا ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. میرے محسن جناب محترم ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. ختم نبوت کے حوالے سے اہم معلومات آپ احباب کی گوش گزار کریں گے. میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم یاد رکھو، اس وقت اس پوری دنیا کے اندر توجہ، ساری گفتگو کی جڑ بیان کرنے لگا ہوں، ساری گفتگو کا حاصل بیان کرنے لگا ہوں، ساری گفتگو کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں. اس وقت اس پوری دنیا کے اندر 2 گروہ ہیں. کتنے ہیں؟ 2 گروہ ہیں. ایک گروہ کون سا ہے؟ جو مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کی بکواسات کو قرآن کہتا ہے، احادیث رسول کہتا ہے. مرزا قادیانی کو مسیح موت مانتا ہے، مرزا قادیانی کے گندے مشن پہ کام کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے، میدان عمل میں کود چکا ہے. یہ کون ہے؟ مرزا قادیانی کے ناپاک امتی ہیں. دوسری طرف ختم نبوت کا گروہ ہے. دوسری طرف محترم جناب قاری افضل باجوہ صاحب کا گروہ ہے. دوسری طرف محترم جناب ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب کا ختم نبوت کا جیالوں کا گروہ ہے. دوسری طرف محترم پیر شاہ حسین شاہ صاحب کا ختم نبوت کے ساتھیوں کا گروہ ہے. دوسری طرف ختم نبوت کے پروانے ہیں، ختم نبوت کے دیوانے ہیں جو مرزائیوں سے برسرے بیکار ہے، مرزائیوں سے گتھم گتھا ہے، مرزائیوں کی ہر بکواس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں. کبھی 6 ستمبر کی بسرور کے اندر کانفرنس کر کے، کبھی 7 ستمبر کی سیالکوٹ کے اندر کانفرنس کر کے، کبھی پورے پاکستان میں ختم نبوت کے علم کو بلند کر کے ختم نبوت کی اذان دیتے ہیں. مرزائیوں کی ہر بکواس کا توڑ کرتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ نبی کائنات کے دیوانے ہیں، نبی کائنات کے امتی ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں. میرا سوال یہ ہے، توجہ کرنا، میرا سوال یہ ہے، یہ جو تیسرا گروہ ہے جو ساحل کا تماشائی ہے، جو ساحل پہ کھڑے ہو کے مرزائیوں کو مسلمانوں سے ختم نبوت کے مجاہدین سے لڑتا ہوا دیکھ کے چپ ہے، خاموش ہے، اور جو یہ بھی کہتا ہے یہ نہ کوئی جتھے لگائے
लगा रवे, चुप है, जबानों पे ताले हैं, खत्म नबूवत की बात नहीं करता। जो मिर्जे के हमारे थे मिट्टी की तरफ से आ गए, जो नबी कायनात के हमायती थे वो आपकी तरफ से आ गए। और तीसरा ग्रोह जो खुद को मुसलमान तो कहता है, अपने नबी की इज्जत का, नामूस का माज़अल्लाह तमाशा देखता है, साहिल पे खड़ा होके साहिल का तमाशाई है। तो याद रखो, आज दुनिया में अपने नबी की इज्जत पे हमला होने का तमाशा देखता है। इंशाअल्लाह हशर के मैदान में इसका तमाशा लगेगा और खूब लगेगा। इसकी नमाजों को, इसके रोजों को, इसके अमाल को काले कपड़े में लपेट के इसके मुंह पे दे मारा जाएगा। ओए तेरे होते हुए अल्लाह कहेगा, मुझे गालियां दी गई, तूने क्या किया? तेरे होते हुए मेरे नबी की शान में बकवासात की गई, तूने क्या किया? वहां पे हमारी इज्जतों का तमाशा देखता था। जा, आज हशर के मैदान में खुद तमाशा बन जा। सोचिए, खुदा की कसम, मेरे समेत हर कोई अपने गिरेबान के अंदर मुंह घुसेड़ के सोचे। वो झूठे मजहब के लिए काम करते हैं, हम खत्म नबूवत के लिए इल्ला माशाअल्लाह काम नहीं करते। जो करते हैं शुक्र करें, नहीं करते फिक्र करें। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी की शफाअत के बगैर इस जहां में भी गुजारा नहीं है, अगले जहानों में भी गुजारा नहीं है। खत्म नबूवत का काम करो, दोनों जहानों में सुरखुरुई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमतें आएंगी। मुझे बताओ, क्या अपने अपने इलाकों में जाके खत्म नबूवत के प्रोग्राम करवाओगे? अपने अपने इलाकों में जाके निर्जयत के खिलाफ काम करोगे? जो भाई मिले, जो दोस्त मिले, रिश्तेदार मिले, उसे मिर्जयत के फितने के बारे में आगाह करें। इंशाअल्लाह कब्र रोशन हो जाएगी। क्यों? मैं सुनियाए पिया दे देस अंदर पेंदियां मुश्किलां बहुत ही भारियां ने, एक कोठरी मिलनी है रहन बदले, जिन्हों ना कोई बुए ना बारियां ने, जंज हंजवा दी ओ डुकियान वेड़े, अंदर रूह दिया होया तैयारियां ने, जेरे कहंदे सन नाल मरांगे तेरे, अज होना भी बाजिया हारियां ने। जदों खजाने चमन विच वाल खोले, हाय हाय, जदों खजाने चमन विच वाल खोले, और पंछी उड़ गए मार उडारिया ने। मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, सचियां सोने मोहम्मद दियां यारियां ने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थे बरादर तरीक़त, बरादर ग्रामी जनाब मोहम्मद इरफान।